سانس میں بو مختلف غذاؤں کو کھانے اور چند دیگر غیر صحت مندانہ طرز زندگی کی عادات کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ غذا کا نتیجہ ہو یا آپ کی کسی مخصوص عادت کا، اس پر قابو پانا آسان ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کھراٹے لیتے ہیں یا نیند کے دوران منہ کھلا رکھتے ہیں تو منہ میں زیادہ بیکٹیریا کا اجتماع ہونے لگتا ہے، جو سانس میں بو کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ چت لیٹ کر سونے کے عادی ہیں تو خراٹوں کا امکان بڑھتا ہے، اور پہلو کے بل لیٹنا اس مسئلے کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ غذا سے بھی دانتوں میں بیکٹیریا کی نشوونما بڑھ سکتی ہے، تو اچھی طرح برش اور حلال کرنا سانس کی بو کو دور رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر سانس سے دھات جیسی بو آئے تو یہ مسوڑوں کے نیچے بیکٹیریا کے جمع ہونے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جو ورم اور انفیکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ اکثر تمباکو نوشی یا دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ معدے میں تیزابیت کے باعث یہ سیال غلط جگہ بہنے لگتا ہے اور اس نالی میں واپس چلا جاتا ہے جو حلق کو معدے میں جوڑتی ہے، یعنی کہ غذائی نالی۔ اس کے نتیجے میں سانس میں بو پیدا ہوتی ہے، جبکہ منہ میں بھی کھانے یا سیال کے ٹکڑے آ سکتے ہیں۔ یہ تیزابی سیال حلق اور منہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور زیادہ بو کا باعث بننے والے بیکٹیریا بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھلوں جیسی بو بھی اس مرض کی علامت ہو سکتی ہے کہ جسم شکر کی جگہ چربی کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر انسولین کی کمی کا عندیہ بھی ہوتا ہے۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر امراض بیکٹیریا سے آلودہ بلغم کو ناک اور منہ تک پہنچا دیتے ہیں، جس سے سانس بھی متاثر ہوتی ہے، مگر نزلہ زکام ختم ہونے پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ادویات کا زیادہ استعمال۔ کچھ ادویات بھی سانس میں بو کا باعث بنتی ہیں کیونکہ ان کے استعمال سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ دیگر ادویات جیسے کہ امراض قلب کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں، کینسر کے لیے کیمیوتھراپی اور نیند میں مدد دینے والی ادویات وغیرہ ایسے کیمیکل جسم میں خارج کرتی ہیں جو سانس میں بو کا باعث بنتی ہیں۔ ایسا اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب وائٹامنس کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے۔ ٹانسلز اسٹون۔ ٹانسلز کے بارے میں تو آپ کو علم ہی ہوگا، جو گلے کے پیچھے ہوتے ہیں اور جراثیموں سے لڑتے ہیں، مگر کئی بار وہاں پتھری بن جاتی ہے جیسے ٹانسلز اسٹون کہا جاتا ہے، جسے ٹانسلز اسٹون کہا جاتا ہے، جو عام طور پر مسائل کا باعث نہیں ہوتی، مگر کئی بار یہ حلق میں خراش اور بیکٹیریا کی نشوونما بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے، جس سے سانس میں بو پیدا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پانی کی کمی۔ جب جسم کو مناسب مقدار میں پانی نہیں ملتا یا یوں کہہ لیں کہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو لعاب دہن کم بنتا ہے، جو کہ منہ میں موجود بیکٹیریا کی صفائی کرتا ہے، جس سے سانس میں بو پیدا ہونے لگتی ہے۔ انفیکشن۔ منہ کے اندر چوٹ یا زخم آ کر بیکٹیریا سے انفیکشن کا شکار ہو جائے تو سانس میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں یا مسوڑوں کی اچھی نگہداشت نہ کی جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر خود دور ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہ ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جگر کے مسائل۔ منہ سے میٹھی اور پھپھوندی جیسی بو آ رہی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ جگر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اور مرض کی شدت بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علامات جیسے یرقان بھی سامنے آ سکتا ہے۔ گردے فیل ہونا۔ اگر منہ سے مچھلی جیسی بو آ رہی ہو تو یہ گردوں کی جانب سے کچرے کی صفائی نہ کرنے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ کڈنی فیلئر کی آخری سٹیج کی عام علامت ہے، جس کا علاج ڈائلسس یا گردوں کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ شکریہ۔